ہے، یہی تو تمنا لے کر کے بیٹھے ہیں کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے۔ نمازی نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے۔ تلاوت قرآن کرنے والے تلاوت قرآن کرتے ہیں اس لیے کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے۔ سجدہ کرنے والے سجدہ کرتے ہیں اس لیے کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے۔ لیکن اللہ نے اپنے راضی ہونے کا ایک نسخہ کیمیا بیان کر دیا۔ رب کا قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے محبوب ان دنیا والوں سے کہہ دو اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے تو انہیں کرنا کیا ہوگا؟ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ تیری اتباع کرنے میں ان سے محبت کر لوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہاں رک کر کے ایک جملہ کہوں گا، یہ فاتبعونی ہے کیا؟ یہ نبی کی اتباع ہے کیا؟ یہ دائرہ ہے کیا؟ یہ حد ہے کون سی؟ یہ وہی حد ہے۔ اگر فاتبعونی کے زمرے میں جو آئے گا وہ عزتیں پائے گا، جو اس دائرے میں آئے گا کوئی صدیق اکبر بن جائے گا، جو اس دائرے میں آئے گا کوئی عمر فاروق اعظم بن جائے گا، جو فاتبعونی کے زمرے میں آئے گا کوئی عمر فاروق اعظم بنے گا، جو فاتبعونی کے زمرے میں آئے گا کوئی عثمان غنی بنے گا، جو فاتبعونی کے زمرے میں آئے گا کوئی مولا علی بنے گا، جو فاتبعونی کے زمرے میں آئے گا کوئی شجاعت کا علمبردار بنے گا، جو فاتبعونی کے زمرے میں آئے گا کوئی امام حسین بنے گا، جو فاتبعونی کے زمرے میں آئے گا کوئی شہید اعظم بنے گا، جو فاتبعونی کے زمرے میں آئے گا کوئی شہید اعظم بن کر کے چمکے گا، جو فاتبعونی کے زمرے میں آئے گا کوئی ولیوں کا تاجدار بنے گا، کوئی حاکموں کا حاکم بنے گا، جو فاتبعونی کے زمرے میں آئے گا وہ عزتیں پائے گا۔ اب پتہ چلا ہم یہاں بیٹھے ہیں، نسیم شاہ بابا فاتبعونی کے زمرے میں ہے، جو فاتبعونی کے زمرے سے ہٹے گا وہ کبھی عزتیں نہیں پائے گا، اور جو فاتبعونی کے زمرے میں آئے گا ان کی لہد چمکتی ہوئی نظر آئے گی، ان کا روزہ چمکے گا۔ میرے امام کہتے ہیں لہد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عرس مقدس، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جو فاتبعونی کے زمرے میں آئے گا وہی عزتیں پائے گا۔ بے شک حق ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے محبوب دنیا والوں سے فرما دو اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کرے تو یہ تیری اتباع کرنا، بے شک یہ تیری اتباع کرنے میں ان سے محبت بھی کر لوں گا، اور فقط محبت ہی نہیں بلکہ ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جو فاتبعونی کے زمرے میں آتے ہیں اللہ انہیں عزتی عطا کرتا ہے، اور جو نبی کی اتباع سے ہٹتے ہیں چاہے وہ سلطنت کے مالک کیوں نہ ہو، چاہے ان کے پاس خزانوں کے انبار کیوں نہ ہو، لیکن عزتیں انہیں نہیں مل سکتی ہیں۔ عزتیں انہیں ہی ملیں گی جنہوں نے نبی کی اتباع کی ہوگی، عزتیں انہیں ہی ملیں گی جنہوں نے نبی کی سیرت کو اپنایا ہوگا، عزتیں انہیں ہی ملیں گی جنہوں نے قرآن پڑھا ہوگا، عزتیں انہیں ہی ملیں گی جنہوں نے امام حسین کی زندگی کو اپنایا ہوگا، عزتیں انہیں ہی ملیں گی جنہوں نے غوث اعظم کی زندگی کو اپنایا ہوگا، عزتیں انہیں ہی ملیں گی جنہوں نے خواجہ اجمیری کی زندگی کو اپنایا ہوگا، عزتیں انہیں ہی ملیں گی جس نے امام احمد رضا کے طریقے کو اپنایا ہوگا، عزتیں اسے ہی ملیں گی جس نے حضور مفتی اعظم ہند کے طریقے کو اپنایا ہوگا۔ لیکن افسوس صد افسوس میری قوم نے ناچنے والوں کو دیکھا، اسی کے طریقے پر چل گئی، اسی ٹگر پر چل گئی، اسے پتہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے زندگی گزرتی ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ زندگی کس طریقے سے گزاری جاتی ہے، اپنے مولا کو کیسے راضی کیا جاتا ہے، کیسے لہل و نہار کو گزارا جاتا ہے۔ میری قوم کو کچھ پتہ نہیں ہے، بس اس قوم کو پتہ ہے تو ناچنے گانا پتہ ہے، اگر اس قوم کو پتہ ہے تو عیاری کرنا پتہ ہے، اگر اس قوم کو پتہ ہے تو شرابیں پینا پتہ ہے، اگر اس قوم کو پتہ ہے تو سود کھانا پتہ ہے، اگر اس قوم کو پتہ ہے تو اماموں کو ستانا پتہ ہے، اگر اس قوم کو پتہ ہے تو آپ نے دیکھ لیا
ہوگا ہم نام کے مسلمان ہیں لیکن کرسمس ڈے کے نام پر آپ نے دیکھا ہوگا نہ جانے کتنے عقیدے ہم نے اپنے برباد کر لیے ہیں۔ عیسائیوں کے اسکولوں میں جانے کے بعد اپنے بچوں کے داخلے کراتے ہیں، اپنی بچیوں کا داخلہ کراتے ہیں، ان کا ماننا کیا ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ کوئی مانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ رب کا قرآن کہتا ہے یہ جو اللہ کا شریک بیٹ بتاتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، قریب ہے کہ یہ زمین پھٹ جائے، قریب ہے کہ یہ آسمان پھٹ جائے، قریب ہے کہ پہاڑ گر جائیں۔ انہوں نے اللہ کا شریک بتایا، انہوں نے اللہ کا بیٹا بتایا۔ ارے تمہارا رب تو وہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ عیسائیوں کے طریقے کو اپنانے والوں، ان کی تعلیم پر فخر کرنے والوں، ان کے کھانے کو دیکھ کر کے اپنا طریقہ ایسا بنانے والوں، ان کے لباس کو دیکھنے کے بعد وہ ہاف اسکرٹ میں آتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں میں نے بھی وہی طریقہ اپنایا، وہ ہاف کپڑے پہن کر کے آتے ہیں۔ نوجوانوں نے بھی وہی طریقہ اپنایا اور اپنی زندگی برباد کر لی، اپنی قبر برباد کر لی، اپنا حشر برباد کر لیا۔ اگر چاہتے ہو عزتیں مل جائیں، اگر چاہتے ہو وقار مل جائے تو آ جاؤ بزرگوں کے طریقے پر، آ جاؤ نسیم شاہ بابا کے طریقے پر۔ اللہ یہاں بھی عزت عطا کرے گا، رب قبر میں بھی عزت عطا فرمائے گا، رب حشر میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ طریقہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ قریب ہے کہ جلد اسے بچا لیا جائے گا، اسے عذاب سے بچا لیا جائے گا، جہنم کے عذاب سے بچایا جائے گا۔ یہ اتقا ہے کیا؟ اس سے مراد کیا ہے؟ مفسرین اعظام بیان کرتے ہیں اسی اتقا سے صدیق اکبر کی ذات مبارکہ مراد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ جو صدیق اکبر کی عظمت پر بھوکتے ہیں، وہ جو صدیق اکبر کی عظمت کو گھٹانا چاہتے ہیں، وہ جو صدیق اکبر کے مرتبے کو گھٹانا چاہتے ہیں، رب نے قرآن میں ارشاد فرما دیا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ ان قریب جلد ہے کہ اسے جہنم کے عذاب سے بچایا جائے گا، اور یہ وہ ہے جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس لیے کہ اللہ اس کے مال کو ستھرا کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کی عظمت پر بھوکنے والوں، شاید تم نے قرآن نہیں پڑھا، شاید تم نے قرآن کی تفسیر کو نہیں پڑھا۔ صدیق اکبر کی عظمت پر بھوکنے والوں، شاید تم نے حدیث مبارکہ نہیں پڑھی ہے۔ آخری حدیث کی طرف آؤں اور اپنی بات کا اختتام کروں۔ باپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، ماں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ آج ہماری نظروں میں عزت ہے اپنی ماں کی، آج ہماری نگاہوں میں سب سے زیادہ وقار ہے اپنی اولاد کا۔ اپنی اولاد کے لیے دن رات ہم نے ایک کر دیا۔ زمین کی محبت ہمارے دل میں ہے، خاندان کی محبت ہمارے دل میں ہے، کنبے کی محبت ہمارے دل میں ہے، رشتہ داروں کی محبت ہمارے دل میں ہے، لیکن نبی ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی انسان کامل مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک پیارا نہ ہو جاؤں، اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے، والناس اجمعین، یہاں تک کہ اس کی جانوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ آج ہمیں پیار ہے اپنی اولاد سے، آج ہمیں پیار ہے اپنی زمین سے، آج ہمیں پیار ہے اپنے خاندان سے، آج ہمیں محبت ہے اپنے رشتہ داروں سے، آج ہمیں محبت ہے اپنی زمینوں سے، لیکن نبی ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرو، اور اگر میری محبت کامل نہیں ہے تو تمہارا ایمان بھی کامل نہیں ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ بے حیائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نیا سال قریب ہے، اریانیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بدتمیزیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غیروں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہ شراب چھلکاتے ہیں یا وہ زناکاری کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں۔ اگر سروکار ہے تو اپنوں سے ہے، اگر غرض ہے تو اپنوں سے ہے، وہ تو ننگے